یہ بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی اور ہم سب کا سوبھاگیہ ہے کہ ہم ربیع الاول شریف میں سرکار دو عالم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو شروع بھی کرتے ہیں، ختم بھی کرتے ہیں۔ الا المودۃ فی القربی کہ ایک مفہوم، ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم کے احسان کو اگر تم محسوس کرنا چاہتے ہو تو ان سے قریب اور ان سے قربت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرو، چاہے وہ قصیدہ بردہ ہو، چاہے وہ صحیح بخاری ہو، جو چیز بھی ان سے قربت رکھتی ہے، جس چیز کا تعلق، نسبت، رشتہ، سمبند ان سے ہے، اس سے محبت کرو۔ یوں تو زندگی بھر کرو، سالوں بھر کرو، لیکن ربیع الاول شریف وہ موقع ہے جب سرکار سے اپنی نسبت کو زندہ، تابندہ اور تازہ کرنے کا نیا موقع ملتا ہے۔ تو آج بخاری شریف کا ختم ربیع الاول کی 12 دنوں کے اس انعقاد کو اور پاکیزہ کر رہا ہے اور اس میں برکت بھر رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری ان 1200 برسوں میں آزمودہ عاشق رسول ہے، آزمائے ہوئے ہیں۔ کس کے آزمائے ہوئے ہیں؟ عام لوگوں کے نہیں، اولیاء اللہ کے آزمائے ہوئے ہیں، محدثین کے آزمائے ہوئے ہیں، علماء متبحر کے آزمائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا ولی نہیں ہوا جو بخاری شریف کا منکر ہو۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں سب امام بخاری کی بارگاہ پر تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری کا انتخاب ہوا ہے، وہ چنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی نہیں ہیں اور تابعین میں سے بھی نہیں ہیں، ان کی تو پیدائشی ہوئی ہے 194 ہجری میں۔ سرکار دو عالم کی ہجرت کے 194 برس بعد، یعنی سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے 184 برس بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اس سے بھی ایک پیغام ملتا ہے، ایک میسج ملتا ہے کہ سرکار دو عالم کا دین وہ دین نہیں ہے کہ زمانہ دور چلا جائے اور عزت گھٹ جائے۔ 184 برس بعد بھی اگر کوئی سرکار دو عالم کی طرف رغبت کرتا ہے تو وہ امام بخاری ہو سکتا ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں قیامت تک کا زمانہ ہے اللہ سے لینے کا، بطفیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در کھلا ہوا ہے، مصطفیٰ کا صدقہ بٹ رہا ہے۔ جو چاہے اس جناب کا صدقہ حاصل کرنے کو اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت، اپنی محنت، اپنا مجاہدہ، اپنی قابلیت سرکار دو عالم کے قدموں میں رکھے، اللہ اجر دینے کو تیار ہے۔ حضرت امام بخاری ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی پوری زندگی سرکار دو عالم کے اقوال، اعمال اور تقاریر کو جمع کرنے میں گزار دیا۔ ساری فکر، ساری محنت، سارا سرمایہ، ساری جستجو بس اسی میں تھی کہ حضور کی کوئی بات ملے اور اس کو ہم قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیں۔ ایسی محنت، ایسی جافشانی، ایسا پریشرم، جان پر کھیلنے والا پریشرم حضرت امام بخاری نے کیا سرکار دو عالم کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے۔
मुर्शिदाबाद हुजूर इंतज़ार। جی حضرت کی اجازت سے آپ کو ایک انوکھا موقع ملا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ختم بخاری کرے گا تو بخاری شریف دیکھے گا اور ایک استاد دیکھے گا، سنے گا۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر بخاری شریف بھی موجود، بخاری شریف کے ختم کرنے والے بھی موجود، اور 50 سے زیادہ برسوں سے، تقریباً 70 برسوں سے جس نے اپنی پوری زندگی بخاری شریف کو پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، شرح کیا، تلخیص کیا، تضمین کیا، روایت کیا، بیان کیا، اس کی اجازتیں جمع کی، اجازتیں دی، روایتیں کی اور روایتیں دی، وہ شخصیت یہاں جمع ہے۔ تو بخاری شریف کے ساتھ ساتھ آپ ایک زندگی بھی دیکھ رہے ہیں۔ بخاری وہ کتاب ہے جو زندہ بھی کرتی ہے، زندہ ہے بھی، زندہ کرتی بھی ہے۔ بخاری شریف تو زندہ کتاب ہے اس لیے کہ زندہ نبی کے بارے میں لکھی گئی کتاب ہے۔ جب نبی زندہ ہیں تو ان کے اقوال اور ان کے اعمال اور ان کے شواہد بھی زندہ ہیں۔ اور بخاری شریف کی زندگی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی بخاری شریف کا ختم رد بلا ہے، قضائے حاجات کا سبب ہے۔ کیسی مصیبت کیوں نہ ہو، امام بخاری کی صحیح کو ختم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے جناب میں اس کو وسیلہ بنایا جائے، آزمودہ ہے کہ مصیبت دور ہوتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایک دلچسپ بات آپ محسوس کیجئے کہ جو لوگ میلاد کا ثبوت پوچھتے ہیں کہ میلاد کہاں سے آیا، سب سے پہلے مولود کس نے کیا تھا، صحابہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، تابعین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، آپ لوگ میلاد کر رہے ہو، میلاد کا ثبوت کہاں سے آیا؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ ان کے یہاں بھی ختم بخاری ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی ختم بخاری ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دارالعلوم جو میلاد اور جشن عید مبارک، عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے کہ صحابہ نے یہ کام کیا تھا، تابعین نے یہ کام کیا تھا، وہ بھی ختم بخاری کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ حضرت امام بخاری تو 194 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 256 ہجری میں ان کا وصال ہوا، تو اس وقت تک تو بخاری شریف کو کسی نے ختم نہیں کیا تھا، ان کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہوگا۔ ان سے پہلے کسی نے بخاری شریف کے پڑھنے اور ختم کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ تو 256 ہجری کے بعد ہی نا ختم کرنے کا اس کا موقع آئے گا۔ یہ ختم کرنا تم کو سمجھ میں آ گیا اور مولود سمجھ میں نہ آیا۔ ختم بخاری کے تم قائل ہو جو کم سے کم 2.5 صدی کے بعد، 250 برس کے بعد اس کی روایت، اس کی اجازت اور اس کی ختم کا سلسلہ باضابطہ چلا۔ حضرت امام بخاری کے زمانے میں بھی لوگ ان سے اجازت لیتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق 1,00,000 لوگوں نے حضرت امام بخاری سے اجازت لی تھی، روایت کی تھی، ان سے حدیثیں سنی تھی، سماعت کی تھی، لیکن ختم بخاری کا رواج کم سے کم 250 برس کے بعد ہی شروع ہوا۔
اور مسلسل جاری ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے تو وہ امت میں عام ہو جاتا ہے، اور اس امت کی ایک پہچان اور اس امت کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ یہاں کبھی کوئی برائی تسلسل کے ساتھ پنپ نہیں سکے گی۔ اگر وہ برائی ہوگی تو شروع ہوگی مر جائے گی، اچھائی ہوگی تو شروع ہوگی تو تسلسل کے ساتھ چلے گی، ہے نا؟ کبھی کوئی برائی پنپ نہیں سکتی، برا کام بدی شروع ہوگی ختم ہو جائے گی، سمٹ جائے گی، نظر آ جائے گی، پکڑا جائے گی، دور کر دی جائے گی۔ جیسے آلو میں خرابی نکل جاتی ہے تو آلو کو پھینکا نہیں جاتا، کاٹ کے خرابی نکال دی جاتی ہے نا؟ بلا تشبیہ و تمثیل، یہ کوئی تشبیہ نہیں، تمثیل نہیں۔ اسی طرح اس امت میں اگر کوئی برائی پیدا ہوگی پہچانی جائے گی اور ہٹا دی جائے گی، نیکی پیدا ہوگی تو نیکی تسلسل کے ساتھ چلے گی، یہی پہچان ہوگی کہ یہ نیکی ہے، اور یہ امت پورے طور پر کبھی خراب نہیں ہو سکتی۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت امام بخاری چشمدید راوی یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام بخاری کا جب وصال ہوا اور ان کی قبر مبارک تیار ہوئی تو قبر مبارک سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی جیسے کہ مشک کا نافہ کئی ہزار ایک ساتھ کھل گیا ہو۔ مشک ہے نا، وہ فارسی میں مشہور شعر ہے، مشک انست کے خود بگوید نکے عطار بگوید۔ مشک وہ خوشبو ہے، وہ سگندھ ہے جس کو کہنا نہ پڑے کہ یہ مشک ہے، وہ مشک ہی نہیں جس کو عطر والا بتائے کہ یہ مشک ہے، کہو کہ تم جھوٹے ہو، مشک ہوتی تو خود بول دیتی کہ ہم مشک ہیں، ہے نا؟ حضرت امام بخاری کے قبر مبارک سے مشک کی خوشبو آتی، اور اللہ والے ہی نہیں عوام بھی حضرت امام بخاری کی تھوڑی سی مٹی لے جاتے کہ خوشبو گھر تک لے جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں نے مٹی لیا، اتنے لوگوں نے مٹی لیا کہ قبر مبارک میں لحد کا پٹون نظر آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ شرم یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی قبر کھل جائے، قبر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اس لیے کہ جانے والا، دنیا سے جانے والا اللہ کے اسرار میں سے ایک سر ہوتا ہے، چاہے تو اللہ کی رضا نظر آتی ہے یا علامان والحفیظ اللہ کا غصہ، جلال اور قہر نظر آتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت امام بخاری کے قبر مبارک میں مٹی ڈالی جاتی، مٹی مہک جاتی اور لوگ لے جاتے، پھر اس کو گھیر دیا گیا کہ کوئی جا نہ سکے، تو باہر سے جس کو جو موقع ملتا وہ لے جاتا۔ اب ایک دلچسپ بات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سب سے زیادہ قدر اس بر صغیر میں حنفی علماء نے کی، اس لیے کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ والرضوان کے ماننے والے، لیکن ہم باوجود اس کے کہ ہمارا مسائل میں امام بخاری سے بعض مقامات پر اختلاف ہے، لیکن ہم امام بخاری کی صحیح کو سر پر رکھتے ہیں، اور سارے طلباء کو ہم اس کا درس دلاتے ہیں۔ کہیں مشکات سے درس شروع ہوتا ہے، بخاری پر ختم ہوتا ہے، اور کہیں کہیں مشارق الانوار سے درس شروع ہوتا ہے، بخاری پر تمام ہوتا ہے۔ بخاری جملہ احناف کے مدارس میں آخری کتاب ہے۔ حضرت امام بخاری نے پہلی حدیث بھی ایسی لائی جو اگر غور کی جائے تو امت میں اختلاف کو کم کرنے والی ہے۔ کسی کے عمل کو دیکھ کر جلدی فیصلہ نہ کرو، یہ بھی دیکھو کہ اس کی نیت کیا ہے،
بغیر نیت کے فیصلہ مت لو. نیت بڑی اہم چیز ہے، اور نیت پر اگر توجہ نہیں ہے تو تم فتویٰ دینے میں جلدی کر رہے ہو. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کوئی بہت صحیح اور اچھا عمل کر رہا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے تو اس کا اچھا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا. لیکن کسی کے عمل میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے، کمی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی نیت اچھی ہے تو نیت پار لگا دے گی. اس لیے نیت کو ہمیشہ نیک، صالح، عمدہ اور اعلیٰ رکھو. نیت کو کبھی کمتر مت کرو. سرکار دو عالم ایک گھر میں داخل ہوئے، نیا گھر تھا. صحابی نے بلایا تھا، یا رسول اللہ نئے گھر میں تشریف لائیے، آپ کے آنے سے گھر مبارک ہو جائے گا. سرکار گھر میں آئے، ایک نظر ڈالی، پوچھا روشن دان، کھڑکی، وینٹیلیشن کیوں بنایا؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ دھوپ اور روشنی کے لیے بنایا، ہوا کے لیے بنایا کہ دھوپ آئے، روشنی آئے، ہوا آئے. حضور نے کہا کاش تم نے نیت کی ہوتی کہ اذان کی آواز آئے تو روشنی اور ہوا رک جاتی. سرکار نے تعلیم دی، ارے بے وقوف، نیت اچھی کر. جب نیت تو اچھی کرے گا تو روشن دان بنانا بھی دنیا نہیں ہوگا، دین ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کھڑکی بھی کھولو تو اس لیے کہ اذان آئے گی اور صدقے میں روشنی اور ہوا بھی آ جائے گی، ہے نا. اور آخری حدیث لائے امام بخاری جس میں فرمایا کہ ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا تصور، اللہ کا تخیل، اللہ کے نام کی تکرار، اللہ کی صفت کا بیان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، قبولیت کی راہ ہموار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، دو کلمے چھوٹے چھوٹے کلمے، ہے نا، ان کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کی جانب محبوب ہے، وہ محبوب ہیں. اور یہ بھی جان لو کہ یہ جو محبوب ہیں اللہ کی جانب، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، بولنے میں محنت نہیں ہوتی، جاپ کرنے میں، رٹنے میں کوئی دقت واقع نہیں ہوتی. بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو بول سکتے ہو، رٹ سکتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، تکرار کر سکتے ہو. لیکن سنو، جو زبان پر بولنے میں آسان ہے وہ ثقیلتان علی المیزان، وہ ترازو پر جب تولا جائے گا تو بڑے بھاری ہوں گے، ہے نا. ثقیلتان علی المیزان، ترازو پر بڑے وزندار ہیں. تو کیوں چپ رہتے ہو؟ تم بھی اس کو رٹا کرو کہ بولنے میں آسان ہو، تولنے میں بھاری ہو، ہے نا. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کو الٹ کے بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے. آخری میں تو یوں کیا اور بیچ میں ایک جگہ الٹ کے بھی کیا، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ. چاہے ایسے پڑھو چاہے ایسے پڑھو، نام خدا ہے، دونوں مقبول ہے، دونوں طرح سے جائز اور صحیح ہے. دونوں نام خدا ہے اور دونوں صفت خدا ہے. وما علینا الا البلاغ.